نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں جب خیبر فتح ہو گیا اور آپ بیٹھے تھے تو بیٹھنے کے بعد آپ کو ایک شخص کے بارے میں مبارکباد دی گئی، حمیجن لہو شہادہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو فلاں شخص کی شہادت۔ خیبر میں وہ خیبر کے بعد ایک جنگ تھی، خیبر کا واقعہ اس کے اندر ہے، وہ ابھی آئے گا۔ تو خیبر کے بعد ایک جنگ تھی، آپ کو مبارکباد دی گئی کہ حمیجن لہو شہادہ، فلاں شخص کی شہادت آپ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، چونکہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے کہ اسے زخم کھاتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے، صحابہ سارے ڈر گئے۔ تو آپ نے فرمایا خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت سمیٹا جانے لگا، یہ شخص بھاگا، اس کو ایک چادر پسند آئی اس مال غنیمت میں سے، جیسے باقی ساتھیوں نے اپنا سامان جو بھی اٹھایا تھا بیت المال میں آ کے جمع کرایا، پھر امیر جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے، تو اس نے اس کو تقسیم اس لیے یعنی جمع نہیں کرایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول مجھے نہ دیں، کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے حصے میں آ جائے، اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں مجاہد بھی ہوں، لڑا بھی ہوں، تو اس نے خود ہی اپنا اسے حق سمجھ کے اسے رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج جب وہ مرا ہے نا، آج اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کو دوزخ کی آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر لپیٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ کھڑا ہوا، روتے ہوئے کھڑا ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے جیب کے اندر سے 2 تسمے نکلے جوتے کے 2 تسمے۔ اس کی حیثیت ہماری نظر میں حیثیت ہی کیا ہے؟ اس نے جو اس کی حالت سنی نا تو اس کا دل لرز گیا، کانپ گیا، اور روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ 2 تسمے بھی میں نے اسی جنگ میں سے اٹھائے تھے، آپ قبول کیجیے۔ آپ نے فرمایا لم اقبلھا، میں یہ تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا حتی تأتی بہما یوم القیامہ، یہاں تک کہ 2 تسموں کو لے کر تو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اب تیرے سے وہی باتیں ہوں گی۔ قاری صاحب انتہائی سنجیدہ پیغام جا رہا ہے، بالکل سنجیدہ اور پیغام۔ میں پوچھ بھی لوں ایک بار، خیبری ایک تو صحابی رسول تھے، وہ دوسرا خیبر میں شریک تھے، پھر اگلی جنگ میں شہید ہو گئے، جہنم میں چادر لپٹی ہوئی ہے، صرف خیانت کی وجہ سے، صرف خیانت کی وجہ سے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئولیت کا صحابی پہ جہنم کی، یہی میں اس پہ تو سوال پوچھ رہا ہوں، نہیں میں حیران ہوں، یہ واقعہ بھی صحیح ہے آپ بتا رہے ہیں۔ اب وہ تو دیکھیے، ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے، زیارت بھی کی اور وہ فوت بھی ہو گیا، لیکن اس صحابی کے لیے صرف رسول کی زیارت اور ایمان شرط نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے کہ وہ فوت بھی حالت ایمان میں ہوا ہو۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہا کہ اس پر دوزخ کی آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، صرف اس خیانت کی وجہ سے، ظاہر بات ہے جو ظاہر ہے وہ خیانت ہے، ظاہر خیانت ہے۔ صحابی کا صرف زیارت کرنا کافی نہیں ہے، اس ایمان کی حالت میں اپنے اختتامی وقت پر برقرار رہنا۔ یہ جو قومی پیسہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا مسئولیت کا اور ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، تو جتنے بھی یہ اس کام پر مامور ہیں ان کو اس حدیث کی روشنی میں ڈرنا چاہیے اور اپنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام کریں تو اس میں احتیاط کا پہلو رکھیں، خیانت کا پہلو اس کے اندر نہ آئے، تاکہ غریبوں کا حق وہ نہ مارے۔ ٹھیک، واضح ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک بات یہاں کی گئی ہے کہ ایک صحابی رسول نام لے کر اور بار بار اس پہ، اور پھر کہا گیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جو ہے نا جل رہا ہے، تو یہ تو میں تو ہل کے رہ گیا۔ جس وقت آپ اولیاء کی بےادبیوں اور گستاخیوں پہ جائیں تو پھر نتیجہ اس کا یہاں تک جاتا ہے کہ پھر بندہ صحابہ کے لیے بھی بے دھڑک بولتا ہے۔ تو آپ اور اگر ہو کہ جی روایتیں میں نے کل کیا کہا تھا کہ کتابوں کے بطون میں روایتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یہ علماء کا کام ہے وہ کس چیز کو عوام کے سامنے اٹھا کر پیش کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بغضی ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، ان کے لیے آپ دفاع کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی جہنم میں چلا گیا ہے؟ استغفر اللہ، کدھر گئی یہاں ترمذی شریف کی وہ روایت کے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، او کما قال نبی علیہ السلام۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں، اور علامہ البانی نے بھی مشکات کے اندر جب حکم لگایا تو اس کو حسن قرار دیے۔
اور اس کے علاوہ علامہ ضیاء الدین مقدسی نے اس حدیث کی تحسین کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مسلمان شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور آمن رہا. سبحان اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی اور وہ جہنم کے اندر اور اس کو اور اس قسم کی چیزیں آپ عوام پر نیشنل ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں. اگر آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈال دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم کی بھنک بھی نہیں لگ سکتی کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے. ماشاءاللہ. رسول اکرم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مذاق ہے واضح ہو کہ صحابیت کا جو مقام اور درجہ ہے. آپ ویسے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں اور آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ صحابی رسول جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہ پرسوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں, وہی نکالا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی میری گفتگو ریکارڈ پچھلے کے نے میں نے یہ کہا کہ صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کی مبارکباد قبول کیجئے, وہ شہید ہو گیا ہے فلاں شخص کی. میں نے اس کو صحابی نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ صحابہ آئے اللہ کے رسول سے کہا ہمیجن لہو شہادہ, لفظ بھی لہو کے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں شخص کی شہادت قبول کیجئے. غیر مسلم شہید ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ کس کا؟ حضور کے زمانے میں. اللہ کے بندے مجھے تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کس ارادے سے ایسی حدیث سنیں تو صحیح نا. ایسی یہ کیا مطلب؟ اب آپ اپنی بات کر بیٹھے, مجھے کرنے دیں. بات کریں, آپ بیان کریں, آپ بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا تو اب آپ نے فرمایا مجھے اس کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر کے اندر لپٹا ہوا ہے, اس کی ریزن بھی بتائیں. اس کے صحابی ہونے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, واضح. اور نہ ہم نے کہا, صحابہ نے مبارکباد دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے نبی کی زیارت کرے اور زیارت کے بعد اسی ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے, اسی حالت پر وہ صحابی, یہ صحابی کی تعریف ہے. اگر ایمان سے اتر کر وہ کچھ دوسری طرف چلا گیا تو وہ پھر صحابی والا رتبہ بھی کھو دے گا, سب کچھ چھوڑ دے گا.